जालिब की बेटी जो इतना बड़ा नाम, उनकी बेटी आज लाहौर की सड़कों पर ढाबा लगाना चाहती है, हलाल रिस्क कमाना चाहती है, मगर कॉर्पोरेशन वाले, जिला इंतजामिया वाले इनसे भत्ता वसूली करना चाहते थे। 7-8 लोग वहाँ पे आए, ऊंचे लंबे चौड़े, और आगे कहते जी ओए ये ढाबा नहीं लगाना आपने यहाँ पे आने के बाद। रिपोर्ट जरूर कीजिएगा कि यहाँ से कोई एलडी वाले कोई आके ये उठाए ना। और हमें ये कहा गया कि जी अपना ढाबे के ऊपर मरीम नवाज की तस्वीर लगाएं और एक नीचे लगाएं। तस्वीरें नहीं लगेंगी तो फिर ये ढाबा भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ये कैसे मुमकिन है? इतना छोटा ज़र्फ तो नहीं हो सकता। क्या हो गया आपको? मैं गलत बात कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। और मुझे ये कहा गया कि जी पीरा फोर्स वाले 5,000 रुपए उनको हफ्ता दे। तो पीरा फोर्स की पूरी इंक्वायरी करवाएंगे। मेरी बात सुनिए, मैं अपना गलत बात तो नहीं कर सकती। अब ये चीजें सारी मेरी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जाया गई ना। उनका क्या गया? उनका तो कुछ नहीं गया। खवातीन इनकी रेड लाइन तबाह और बर्बाद हो गई। मैं भी ये आज कहती हूँ कि ऐसे दस्तूर को, शुबे बेनूर को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं एक बहादुर नडर खातून के पास खड़ा हूं। वो खातून जिसका बाप एक मिसाल बना दुनिया के लिए, जो कहते थे मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मेरी मुराद हबीब जालिब साहब है। हबीब जालिब साहब की साहबजादी इस वक्त मेरे साथ है, जो बता रही हैं कि उन्होंने अपना रोजगार कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए अपना एक ढाबा बनाया, खाने के लिए ढाबा बनाने की कोशिश की और उस कोशिश में नाकाम होगी। वजह मुबैना तौर पर यह बताई जा रही है कि कारपोरेशन वाले, जिला इंतजामिया वाले इनसे भत्ता वसूली करना चाहते थे। क्या भत्ता वसूली करना चाहते थे? कहां पर ये ढाबा लगाना चाहती थी? और ऐसी नौबत आखिर क्यों आई? हबीब जालिब की बेटी जो इतना बड़ा नाम, जिनकी मिसालें ये हैं कि बेनजीर जो वजीर आजम वक्त की थी, वो एक घंटा इंतजार करती थी कि जालिब साहब आएंगे, उनसे मुलाकात होगी। उनकी बेटी आज लाहौर की सड़कों पर ढाबा लगाना चाहती है, हलाल रिस्क कमाना चाहती है, मगर उसको इन मुश्किलात के सामने के पैसे दोगे तो फिर यहां पर आप ढाबा लगा सकते हैं। ये इल्जाम है या ये हकीकत है? जानने की कोशिश करते जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ, हमेशा की तरह स्ट्रांग हूँ और हिम्मत मैं बिल्कुल नहीं हारी। हाँ, अब मुझे अफसोस ज़रूर हुआ। हाँ, मैं रोई बहुत ज़्यादा कि मैंने ये कर्ज लेके ये चीज़ें ख़रीदी हैं। एक एक चीज़ मैंने ख़रीदी। ये आप देख सकते हैं, ये सारा, ये देखें, ये फ्लेक्स है और ये मैंने खुद नाम रखा इस ढाबे का, गाड़ी वाला ढाबा, जिसके ऊपर मैं, क्योंकि कहते हैं कि अपना जो है वो माजी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं करीम चलाती रही हूँ, गाड़ी ड्राइविंग सिखाती रही हूँ और मैंने इन ड्राइव चला रही हूँ। ये 2-3 दिन पहले मैंने छोड़ी क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा होने पर आपको पता है कि आप किसी करीम जो चलाता है, इन ड्राइव जो चलाता है ना, उससे आप पूछ सकते हैं कि उनको पहले पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, पहले उनको टैक्स देना पड़ता है, फिर आपको राइड मिलती है। मैंने सोचा कि वो छोड़ दिया। वो मैंने कहा ये इस पे ये शुरू किया। ये सारा सामान आपने कमरे के अंदर क्यों रखा हुआ है? मैंने ये पहले दिन लगाया और मेरा ये काम बहुत चला। मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया। वहाँ पे खवातीन भी आई, लड़कियां भी आई, मर्द भी आए। उन्होंने मुझे देखते वहाँ पे पहचान लिया कि ये आप ताहिरा हबीब जालिब हैं, जालिब साहब की बेटी हैं। और मैं बहुत खुशी हुई कि आप ये काम कर रही हैं। घर से खाना बना के, रोटियां बना के, चावल दाल बनाकर मैं वहाँ पे गाड़ी में रख के वहाँ पे मैंने लगाए, क्योंकि मैंने 3 जून को मैंने एप्लीकेशन दी मॉडल रेडी के लिए। ये आप कर चुकी हैं, यानी आप लीगल वे से आ चुकी हैं? आ चुकी हूँ, मैं बिल्कुल आ चुकी हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि आप वहां पर गई और कारपोरेशन वालों ने कहा कि नाजायज खड़ी हैं, उठ जाएं, चली जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लीगल तरीके से आई हूँ। मैंने 3 जून को मैं आपको वो एप्लीकेशन भेजूंगी। मैंने 3 जून को डीसीओ को एप्लीकेशन दी, डीसीओ ऑफिस गई हूँ। फिर कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि आप डीसीओ ऑफिस जाकर एप्लीकेशन दे, उसकी रिसीविंग मुझे भेज दें। फिर जो है वो एप्लीकेशन टाउन हॉल चली गई है। वहां पे एक छोटे से कद के वो क्या नाम उनका है, वो साजिद साहब, पता नहीं, जो इसके इंचार्ज रेडी, मुदस्सिर जी, जो छोटे से कद के। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने मतलब इग्नोर कर रहे हैं मुझे। वो मतलब मुझे अच्छे आदमी है वो तो, लेकिन मैंने उनको तारुफ करवाया अपना। पता नहीं क्यों हबीब जालिब के नाम से, ये हबीब जालिब की फैमिली से वो कैसे मुमकिन है? ना, मैंने ये किया ना, 3 जून का मैंने किया ना।
انہوں نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا, ریجیکٹ کر دی. میں نے وہ اپلیکیشن اٹھا کے میں نے پرویز رشید صاحب کو واٹس ایپ پہ بھیجی. سینیٹر جی میں نے ان کو بھیجی, وہ کامریڈ ہیں, ان کو میں نے بھیجی اور میں نے ان کو میسج کیے کہ انکل آپ اس میں میری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, پلیز میں کام کرنا چاہتی ہوں, میں گھر کو چلانا چاہتی ہوں, اب ان ڈرائیو میں نہیں. مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ جالب صاحب کی تصویریں پیچھے ہیں اور ان کی بیٹی آگے اپنا وہ ڈھابے کے لیے جو ہے وہ مطلب انہی کی تصویروں کے سامنے یہ سارے کا سارا ڈھابا پڑا ہوا ہے, یہ ان کے برتن پڑے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ برتنوں کے ساتھ جو ایک الماری بنی ہے اس میں جو ایوارڈ پڑے ہوئے ہیں, یہ سارے ایوارڈ مجھے ملے ہیں. یہ کچھ جالب صاحب کے ہیں, یہ جالب صاحب کے حوالے سے کام کرنے پر مجھے ملے ہیں. ان کے نام کو لے کے چل رہی ہوں, ان کی ویژن کو لے کے چل رہی ہوں, ان کے لیگیسی کو لے کے میں چل رہی ہوں. تو میں ساتھ ساتھ جالب صاحب کے نام کو بھی زندہ رکھی ہوں, ان کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہوں, پیپلز پارٹی کی نائب صدر ہوں. لیکن میں گورنر صاحب سے میری روزانہ ملاقات, میں نے اپنے بارے میں کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ پرسنل فیور نہیں لی. نہیں. میں خود یہ کرنا چاہتی تھی اپنے تئیں. یہ میں نے اپلیکیشن دی اور میں یہ 3-4 مہینے 3 جون سے لے کے اب تک یہ میں پھرتی رہی ہوں سارے اداروں میں کہ مجھے ماڈل ریڈی دے دی جائے, میں وہاں پہ کام کرنا چاہتی ہوں. اور مجھے یہ کہا گیا کہ جی آپ جو ہے اپنا پیرا فورس والے 5,000 روپے ان کو ہفتہ دیں. اور یہ کس نے کہا؟ وہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس کہ آپ ایسی یہ بات جو چل رہی ہے اس کی انکوائری ہوگی, پیرا فورس کی پوری انکوائری کروائیں گے. میری بات سنیں, میں اپنا غلط بات تو نہیں کر سکتی. وہاں پہ کوئی بندہ آیا میرے پاس, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ 1,000 روپیہ بھتہ دیں روزانہ میونسپل کہ وہاں پہ لوگ پھر رہے تھے, بندے پھر رہے تھے, بار بار وہ میرے پاس آ رہے تھے. پہچان سکتی ہیں؟ رات کا ٹائم تھا, میں گاڑی میں وہ فون سن رہی تھی, میری بھتیجی 5 سے 7 8 لوگ وہاں پہ آئے, اونچے لمبے چوڑے, اور آگے کہتے جی اوے یہ ڈھابا نہیں لگانا آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد, آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ اپنا حبیب جالب صاحب کی بیٹی, میں پوتی ان کی, ہم نے ڈھابا لگایا ہوا, ہم نے پہلے لیگل طریقے سے ہم لوگ آئے ہیں, ہمیں نہیں لگانے دیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ جی اپنا ڈھابے کے اوپر مریم نواز کی تصویر لگائیں اور ایک نیچے لگائیں. ٹھیک ہے, ہاں جی بالکل. یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے تصویریں لگانی ہیں. ہاں جی, تو اگر تصویریں نہیں لگیں گی تو پھر یہ ڈھابا بھی نہیں لگے گا. نہیں لگے گا. ٹھیک, کیسے ممکن ہے؟ اتنا چھوٹا ظرف تو نہیں ہو سکتا. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں غلط بات کر رہی ہوں, میں جھوٹ بول رہی ہوں. مجھے پھر بعد میں کسی نے کہا کہ آپ کو نا وہ گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی جگہ دے رہے ہیں تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا, لیکن آپ کو نا حکومت کو پیسے دینے پڑیں گے. ایک خاتون ہے, وہ خاتون جس کے متعلق ریاست کی ماں جو کہتی ہیں کہ خاتون جو ہے نا وہ ریڈ لائن ہے, تو یہ تو ڈیڈ لائن ہوتی جا رہی ہے کام. ڈیڈ لائن ہو گئی. یہ ریڈ لائن نہیں ہے, یہ خواتین کو ڈیڈ کیا جا رہا ہے. حبیب جالب کی جہاں پر یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ان کا یہ سارے کا سارا ڈھابا پڑا ہے جو انہوں نے محنت کے لیے, اپنی محنت کرنے کے لیے, روزگار کمانے کے لیے اکٹھا کیا تھا, وہ حبیب صاحب کی خدمت میں پیش کر دی ہے کہ جالب صاحب یہ وہ آپ کا پاکستان جہاں پر آپ کی بیٹی حلال کمانا چاہتی ہے, رزق کمانا چاہتی ہے, بچوں کے لیے, ان کی پرورش کے لیے جو ان کے ساتھ ان کی کفالت میں ہیں, ان کے لیے حلال رزق کمانا ان کے لیے اتنا دشوار ہو گیا. تو یہ آپ کے پاس اس کے لیے پیسے موجود تھے؟ میں نے کسی سے قرض لیا, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی قرض لیا کہ چلیں وہ کما کے میں اس کو اتارتی رہوں گی آہستہ آہستہ, کوئی بات نہیں. اب یہ چیزیں تو نہیں نا بتانے والی ہیں, اب یہ چیزیں ساری میری یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, ضائع گئی نا. ان کا کیا گیا؟ ان کا تو کچھ نہیں گیا. خواتین ان کی ریڈ لائن تباہ و برباد ہو گئی, ختم ہو گئی. گاڑی اب چھوڑ دی ہے, ڈھابے کا سامان آپ نے گھر میں رکھ لیا ہے, تو وہ جو اب آپ محنت کا ایک ویژن تھا ختم ہو گیا. نہیں بالکل بھی نہیں ختم ہوا, وہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. وہ اگر محنت نہیں کریں گے تو گھر کیسے چلے گا. میں ان ڈرائیو کسی وقت بھی اپنا آن کر لیتی ہوں تو ان کو بھی ٹیکس دیتی ہوں, ان کو پہلے جمع کروانے پڑتے ہیں پیسے ان ڈرائیو کو, پھر ان ڈرائیو بعد وہ رائڈ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں بہت زیادہ کل سے پریشان, روئی بھی بہت زیادہ ہوں. مریم نواز کی جو ریڈ لائن تھی خواتین, وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. مجھے یہ دھمکیاں لگائی گئی ہیں کہ آپ نے یہاں پہ کل سے یہ چیزیں, یہ ڈھابا, یہ چیزیں اگر آپ نے لگائی, ڈھابا لگایا تو آپ کا یہ توڑ دیا جائے گا, آپ کو یہاں پہ نہیں لگانے دیں گے. یہ آپ ذرا سوچ کر رکھیے گا. ٹھیک ہے, پھر ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ یہاں پہ لگائیں, میں اجازت لے لوں گا, میں آپ کو اپروول لے دوں گا, لیکن گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑیں گے. میں نے کہا کتنے دینے پڑیں گے بتائیں,
وہ پھر ابھی اس نے مجھے بتانا ہے. جالب صاحب جو کرب محسوس کرتے تھے پاکستان کے لیے, اس دھرتی کے لیے, اس نظام کے لیے, کہ میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. یہ ان کے ایوارڈز پڑے ہوئے ہیں, یہ جو ان کے لیے میں نے کام کیے, ان کے اعزاز میں مجھے ملے ہیں, ان کے کام کرنے پر, ان کی ویژن کو لے کے جو میں چلتی رہی ہوں, اتنے ایوارڈ میں مجھے ریسیو میں نے کیے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں, یہ تصویریں, میں بھی یہ آج کہتی ہوں کہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتی, میں نہیں جانتی. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون, اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں. تم نہیں چارہ گر, یہ کوئی مانے مگر, میں نہیں مانتی, میں نہیں جانتی. حبیب جالب کی بیٹی ہے, کہہ رہی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی, حق لوں گی, میرا حق ہے, کاروبار کرنا چاہتی ہوں, حلال کام کرنا چاہتی ہوں. ان ڈرائیو چلا رہی تھی, آن لائن اگر ٹیکسی چلا رہی تھی, وہ چھوڑی اس وجہ سے افورڈ نہیں ہو پا رہی. اب اگر اس طرح سے کھانا پکا کر اس طرح سے وہ رزق حلال کمانا چاہتی ہیں تو ان کو دشواری کا سامنا آ رہا ہے. یہ ایک رول ماڈل ہے. اگر ان کے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو اکثر اوقات گھروں سے پریشان ہوتی ہیں, جو چاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کی کفالت کر لے, جن کے جو ہے خاندان میں مرد حضرات جو کبھی جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, یا کوئی بھی ان کے ساتھ حادثاتی معاملات ہوتے ہیں, وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم گھر سے نکلیں اور کاروبار کر سکیں, اپنے بچوں کا رزق کما سکیں. اور اگر ان جیسی رول ماڈل جن کے اختیارات بھی ہیں, جو جانتے ہیں, جو لوگ ان کو پہچانتے ہیں, اگر ان کے لیے اتنی دشواریاں ہیں تو ایک عام آدمی کا کیا ہی حال ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد شیخ کو دے اجازت. اللہ حافظ.